رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن ضرور آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاؤ پاورفل اے کوٹ دس از وسیم بھائی کہ نو میٹر، دیکھیں نا اللہ نے یہ درخت کا جو کوٹ ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ پڑھنے والا، یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے، اللہ کا تعارف اسے ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کی مثال دی ہے ایک درخت کی سی، سورہ ابراہیم آیت نمبر میرے خیال 24-26 علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ اللہ نے کہا کہ کلمہ طیبہ کی مثال، اور ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کی بھی مثال، وہ ایک درخت کی سی مانند ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی، اور پروڈیوسنگ فروٹ، گیونگ اٹس فروٹ ایٹ آل ٹائمز، اور وہ پھل دے رہا ہے وہ درخت۔ تو یہ اتنا زرخیز درخت ہے نا، یہ جو امید اور یہ جو اللہ کے تعارف کا کانسیپٹ ہے، یعنی دا اسٹرینتھ اٹ گیوز یو کہ ہو از اللہ، یقین کریں کہ اس سے انسان وہ درخت کی مانند بن جاتا ہے جس پہ ہر وقت ہی بہار ہے، اور جو مرضی ہو جائے، اس کے پتے جھڑ جائیں، اس کی شاخیں ٹوٹ جائیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اینڈ دیٹ از دی اسٹرانگ عقیدہ آئی بلیو۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ گورے جو ہیں، ڈپریشن، سوسائڈ بہت عام ہے ان میں، وائی؟ بیکاز یہ جو نعمت ہے نا، توحید کی نعمت، یہ پھر مسلمان ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے ہی اظہار یقین، جی پورا کلمہ ہے ہی اظہار یقین۔ اور ایک سورج سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، تو کہتا ہے کہ روشنی دینا اور اپنے دائرے میں رہنا۔ صحیح۔ تو وہ انسان جس کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے، آج کل کا انسان نہ وہ روشنی دیتا ہے، نہ اس سے کسی کو نفع ہوتا ہے، اور اپنے دائرے سے کو بھی بار بار کراس کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی جو سب سے بڑی رعایت اللہ نے ہمارے ساتھ کر دی ہے، ایک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے، رعایت، بہترین رعایت، اور دوسرا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سبحان، کہ یہ جب تک یہ آپ کو ایسی آپشن دے دی ہے نا کہ 70 سال کا گناہ اگر آپ نے ایک دفعہ پکا کلمہ پڑھ لیا تو وہ 70 سال کا گناہ اللہ اس ایک کلمے کی برکت سے ختم کر دے گا۔ تو یعنی کہ اتنی امید ہے۔ لیکن وہ یہی ہے نا کہ انسان جب نیگیٹو تھاٹس میں پھنس جاتا ہے، سوچتا ہے بار بار منفی، تو وہ جو پازیٹیوٹی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ منفی خیالات کا جسمانی کوئی نقصان ہو نہ ہو، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پازیٹیو خیال سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دل میں، دیکھیں اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ساتھ ساتھ نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ دین سے کیسی محبت کریں، تو انہوں نے جواب دیا ویسے ہی جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے، ذرا سا اس کا دنیا کا لاس ہو، دیکھو کیسے اس کی چیخیں نکلتی ہیں۔ بلکہ وہ حضرت ایک آڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو اتنا اللہ کے ساتھ جوڑ دو کہ شیطان تمہیں نماز کے لیے اٹھائے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہ ایک اللہ والا تھا، وہ اس کی فجر قضا ہو گئی، وہ اٹھ کے اتنا رویا کہ اللہ نے نا اس کو کئی نمازوں کا ثواب دے دیا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ یہ تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا، صحیح بات کہ یہ نہیں کہ یہ تو ٹائم پہ نماز پڑھ لے، ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ تو یہ نہیں کہ آپ نے اپنی اس یقین کو اتنا پختہ کرنا ہے۔ تو بس یہی ہے نا، زندگی سادہ رکھنی ہے، خیال کو اپنے جو ہے وہ بلند رکھنا ہے۔ میں الیپٹیکل کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، 2-3 ماہ پہلے، تو میں وہ آڈیو میں نے لگائی ہوئی، تو میرا نا کچھ فائنینشیل ایشوز چل رہے تھے، کچھ اپنے ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں نا، تو بندہ تھوڑا بہت پھنس جاتا ہے، تھوڑی بہت تو چلتی رہتی ہے لائف کے ساتھ۔ تو میں آڈیو سن رہا تو اس میں سے کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے رزق مانگا، میں نے تجھے رزق دے دیا اور تو نے خرچے بڑھا دی، اب میں کیا کروں؟ تو یہ نہیں کہ ہم وہ جو اپنی غلطیاں ہیں نا وہ بھی اللہ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو آپ نے دیکھیں یہ چیزیں کہ اللہ نے، تو اب آپ اپنی زندگی تھوڑی سادہ کر لیں۔ صحیح۔ اگر اس ایک خاتون میرے پاس آئیں جو کہ صرف اور صرف وہ جو ایک اسٹینڈرڈ، جو ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ان کا تھوڑا سا نیچے آ گیا تھا، اس کی وجہ سے شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی، حالانکہ وہ بالکل بھی ریئل نہیں ہے۔ بالکل یہ تو بالکل اتنی کو بڑا جواز ہے لوگوں سے ابھی بھی بہتر ہے، بالکل کہ چھت ہے آپ کے پاس، کلمہ ہے آپ کے پاس، اور باقی وہ حضرت بھی ایک آڈیو میں اپنے والدین سے ریلیٹڈ نا، کہ والدین کا باقی حق تم کیا ادا کرو گے، ایک یہ حق نہیں ادا کر سکتے جو انہوں نے کلمہ تمہیں ایسے ہی دے دیا۔ کیا لوگ کتنا بھاگتے ہیں، جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کی طرف آتے ہیں وہ کتنا اسٹرگل کر کے آتے ہیں، کتنا دوڑ کے آتے ہیں، کتنا گمراہ ہو کے آتے ہیں۔ تو ہمیں اصل میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہو کہ فار گرانٹیڈ لے لی ہیں ہم نے چیزیں، ہمیں اللہ نے جو سب سے بڑا جو ہمارے اوپر احسان کیا تھا اس کو ہم جو ہے بالکل ہی کنسیڈر ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک اور کوٹ ہے وسیم بھائی، بانو قدسیہ صاحبہ کا ہے کہ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے،
لمحوں میں ریگستانوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوب ویل نصب کر کے زیتون کے باغ لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تو وسیم بھائی یہ از اٹ جسٹ اے کوٹ اور از اٹ اے ریالٹی؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہوپ لیس کیس مطلب بظاہر ہوپ لیس اور اچانک مطلب وہاں ہوپ آ جائے؟ کوئی ایسی سٹوریز آپ کے پاس؟ میں ابھی بلکہ میں نے ان کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی. 68 ایئر اولڈ ہیں وہ شیخ اکرام صاحب، بڑی محبت کرتے ہیں. ابھی بھی میں جب آ رہا تھا تو ان سے مل کے ہی آیا ہوں. تو وہ آئے تھے میرے پاس کوئی 5 ماہ پہلے تقریباً. تو 2.5 سال سے ان کو بیٹا نہلا رہا تھا. اچھا. بڑی محتاجی کی زندگی، اور مسجد تو بالکل ہی نا، مطلب یہ نہیں کہ وہ خواہش تھی بٹ وہ محتاجی کافی تھی. جی جی. پھر انہوں نے بس وہ جب آئے تو انہوں نے، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب وہ آ کے بیٹھے نا تو ان کے ہاتھ میں وہ اسٹک تھی. ان کو 2-3 لوگ لے کے آئے. صحیح صحیح. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اسٹک چھوڑنی. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے ساری گفتگو ہوئی. اب ماشاءاللہ وہ خود نہا رہے ہیں، مسجد بھی جا رہے ہیں، اور وہ محتاجی سے الحمدللہ نکل آئے ہیں. میں اگر اس پوری بات کو نا، اگر میں خلاصہ اس کا کروں تو وہ یہی ہے کہ ڈے 1 سے وہ جب انٹر ہوئے تھے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا تھا کہ میں اس چھڑی سے جان چھوڑے، میں اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ سے عبادات میں اچھا ہونا چاہتا ہوں. ان کا وہ امید اتنی زیادہ تھی اور انٹینشن اس کے پیچھے کہ عبادات میں بالکل. تو وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی وہ چیز ان کی آنکھوں کے سامنے پوری کی، اور بہت مختصر عرصے میں. کل ایک بڑا مجھے اچھا لگا وہ کہ آیا تو ایک ماہ میں ہی جو ہے شفا تو من جانب اللہ ہے. اللہ ہم تھوڑی جو کچھ سن لیتے ہیں، کچھ سنا دیتے ہیں، باقی کچھ خوراک مراک سیٹ کر دیتے ہیں، لیکن شفا حقیقت میں اللہ کی طرف سے. خالی خوراک اگر شفا ہوتی، اگر خالی خوراک میں صحت ہوتی تو زیادہ کھانے سے بندہ زیادہ صحت مند ہوتا. تو وہ یہ اللہ کی طرف سے. تو وہ جب آیا 1 ماہ بعد تو کہتا ہے کہ میں تو الحمدللہ بڑا فٹ محسوس کر رہا ہوں، لیکن اب مجھے ایک اور بات لگ رہی ہے. مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ ماہ سے بیمار تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے میں تو کئی سالوں سے بیمار تھا. تو یہ نہیں کہ حد چیک کریں کہ لوگوں کو صحت کا معیار کا اندازہ ہی نہیں رہا. جب اس نے صحت واپس پائی ہے نا تو اس کو ریئلائزیشن، نہیں کہ وہ ڈینائل میں تھا. تو بالکل پر امید رہنا ہے. اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. بحیثیت ڈاکٹر میرے لیے سب سے بڑی امید یہی ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. تو بس اپنے جو ہے نا خیال کو آپ نے پیوریفائی کرنا ہے. صحیح. اور انشاءاللہ زبردست. میرے پاس بھی ایک واقعہ ہے وسیم بھائی. ابھی ریسنٹلی مجھے میرے کلوز ریلیٹیو ہیں، ایگزیکٹ ریلیشن کیا ہے وہ میں مینشن نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ ان کے ایک دوست ہیں اور وہ UK میں ہوتے ہیں میرے کلوز ریلیٹیو. تو ان کے دوست کی شادی ہوئی تقریباً 4 سال 5 سال ہو گئے اب. تو دوسرے سال ظاہر ہے انہیں ایک وہ ہونا شروع ہوا کہ یار اولاد نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے ظاہر ہے. تو ڈاکٹرز کے پاس چلے گئے UK میں ہی. ڈاکٹرز نے بہت ایک بری خبر سنائی جی کہ آپ کی وائف جو ہے ان میں کچھ ایشو ہے. تو لیٹس ٹرائی ٹو سالو دس ایشو، لیٹس سی ویئر اٹ گوز. تو میرے خیال علاج ہوتا رہا 5-6 ماہ، اور لٹرلی ہی سیڈ کہ اس کے بعد ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ نا امپاسبل کیس ہے، یعنی وی گیو اپ. تو اب ظاہر ہے کیا اس کپل پہ ایک وہ نا امیدی طاری ہوئی ہوگی، خوف طاری ہوا ہوگا. وہ سچویشن جس پہ گزر رہی ہوتی ہے نا وسیم بھائی، اسی کو پتہ ہے. ایک پہاڑ گر گیا ان کے اوپر کہ کیا کہہ دیا اس نے کہ جی نہیں ہوپ لیس کیس ہے. ہی سیڈ کہ ظاہر ہے اب جب ہوپ گیا تو اب زندگی تو گزارنی تھی انہوں نے. تو اللہ کی طرف سے ان کے مائنڈ میں آیا کہ اڈاپٹ کر لیتے، اڈاپشن کی طرف چلے آتے. تو 1 سال بعد دے اڈاپٹیڈ 2 kids اور بوتھ ور آرفنس. اینڈ ہی سیڈ کہ ماشاءاللہ وہ اللہ کی طرف سے بچے بھی ایسے کہ بالکل ان کے لگتے ہیں، یعنی کہ شکل صورت بالکل ویسی ہی ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ ول یو بلیو اٹ کہ اڈاپشن کے سال بعد اللہ نے انہیں ان کی بھی اولاد دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹرز کہہ رہے تھے امپاسبل کیس ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، ہم وی گیو اپ. اور سال بعد رائٹ آفٹر اڈاپشن اللہ نے ان کو ان کی بھی اولاد جو دے دی. اب دیکھیں اللہ نے ان سے ان کے وہ آرفنز جو ہے نا وہ اڈاپٹ کروانے تھے. اینڈ دا سرکمسٹانسز ٹک دیم دیئر ایکچولی کہ دے اڈاپٹیڈ دی آرفنز. اور دیکھیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے وسیم بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے نا، می اینڈ ہم لائک دس ان پیراڈائز. سبحان اللہ. تو کیسا رتبہ بھی اللہ نے ان کا بلند کیا، ان سے ایک انتہائی نیک کام بھی کروایا، اور بعد میں خود بھی اللہ نے انہیں جو ہے. اور یہ ایک نہیں، یہ کئی سٹوریز ہیں وسیم بھائی. آئی کین کوٹ سو مینی. ہمارے کلائنٹ انہوں نے 55 kg وزن بھی کم کیا. صحیح. تو وہ جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ وزن کیوں کم کیا. جی. شادی کو 14 سال ہو گئے تھے. صحیح. 14 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک اور بھی دے دیا. صحیح.
اور کہتے ہیں کہ میرا وزن اتنا زیادہ تھا کہ جب وہ بڑے ہونا شروع ہوئے, جب وہ دوڑے لگاتے تھے میں ساتھ انجوائے نہیں کر پاتا تھا. تو مجھے انہوں نے موٹیویٹ کیا بچوں نے کہ بھائی میں کیسی ایگزامپل سیٹ کر رہا ہوں. تو ان بچوں کو دیکھ کے میں نے یہ اپنا وزن کم کیا کہ بھائی اب میں نے تو چلو اتنا عرصہ ویٹ کیا, پھر اللہ نے کرم کیا, یہ میرے بچے میری فٹنس کا راز ہے. تو اب یہ دیکھیں نا کہ کیسی کیسی سٹوریز ہیں. اس دن 10 سال بعد بیٹا ہوا ہے الحمدللہ. اچھا. تو وہ مطلب بڑا آئے تو ویسے تو وہ کہتے ہیں نا تحفے طائف نہیں لینے چاہیے, لیکن وہ محبت میں لے کے آئے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہر فجر کے بعد نا میں صدقہ کرتا ہوں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر سیم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آخری سانس تک اس صدقے میں آپ کا حصہ رہے گا. تو وہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں, جب وہ جو ایک کیفیت ہے نا وہی بدل جاتی ہے. اور باقی میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ ہاں جو ہمارا کام ہے لوگوں کو سننا, اس میں انرجی تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے, کیونکہ اتنے لوگوں کی باتیں آپ سن رہے ہوتے ہو, اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہوتے ہو. لیکن جب ایک پیشنٹ آ کے یہ کہتا ہے نا کہ مجھے فرق پڑا, تو وہ خیال آپ کا بڑا لطیف ہو جاتا ہے. بلکہ وہ حضرت آڈیو میں کہتے ہیں کہ اپنے خیال کو اتنا لطیف کرنا ہے کہ یا لطیفہ ہو جائے. تو یہ نہیں کہ پیوریفائی کرنا ہے اس کو, تو آپ نے تو کس طرح سے کریں گے؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھ کے, اسی طرح سے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ جب وہ محفل اکٹھی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے برکت ہوتی ہے, اس روح کی غذائیت ہوتی ہے, اس میں شفا ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی جو ہے ہمارے اس اب جدید دور میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. پرانے وقتوں میں گاؤں میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ایک اللہ والا ہوتا تو اس کے پاس سارے بیٹھتے تھے, اور اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ہوتا تھا, اور پھر اس سے ان کی روح تازہ ہوتی تھی, روح کو طاقت ملتی تھی, روح کو غذا ملتی تھی. اب چونکہ اتنی مصروفیت ہے, یعنی کہ میں تو ایسے کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس شاید مرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں, اس حد تک خطرناک حد تک مصروف ہے. تو بس یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹھیک ہے, مطلب یہ نہیں کہ مصروف ہونا اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں کہ آپ کی مصروفیت آپ کو اللہ کی طرف لے جا رہی ہے یا کہیں اللہ سے دور تو نہیں لے جا رہی. اس کو تو دیکھیں نا. رات کو سونے سے پہلے ذرا دیکھا کریں کہ پورا دن کیسے گزارا, نمازوں کا چیک دیکھا کریں کہ کی پوری پڑھی, اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رہا, کسی نے 2-4 باتیں بری کر دیں تو برداشت کر لی. یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو ہے شعور کے بھی نا ڈفرینٹ سٹیپس ہیں, کہ پہلے ایک دوسرے کی بات خاموشی سے سننا, پھر دوسرے کی بات خاموشی سے بری بات کو برداشت کرنا, اور پھر تیسرا سٹیپ ہے کہ حسن سلوک کرنا. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو حسن سلوک ہے نا وہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. اور یہ تو میں نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب آپ کسی سے اچھی طرح سے برتاؤ کرتے ہیں, سلام میں پہل کرتے ہیں, مسکرا کے ملتے ہیں, تو آہستہ آہستہ وہ رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو میں ہے نا, میں سے میں کو نکالنا ہے. حضرت کہتے تھے نا کہ میں سے میں کو نکال دیا تو پیچھے کون بچا؟ وہ. تو اب یہ ہم نے اسی میں کو تو ختم کرنا ہے. باپ سامنے ہے تو میں باپ ہے, بیٹا سامنے ہے تو میں بیٹا ہے, بیوی سامنے ہے تو میں بیٹا ہے, میں بیوی ہے. اور انہی چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے, اور جیسے جیسے ہم ان کے اوپر کام کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. قوت برداشت جو ہے نا وہ لوگوں کو سامنا کیے بغیر نہیں بڑھے گی. اچھا وسیم بھائی, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ سپوز کسی پہ کوئی بہت بڑا پرابلم آ گیا ہے, کوئی شاکنگ ایونٹ ہو گیا اس کی لائف میں, کوئی انگزائٹی سے, یعنی بہت زیادہ انگزائٹی میں الجھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. واٹ آر سم آف دا تھنگز ہم لسٹ ڈاؤن کریں جو اسے ہیلپ کریں گی؟ میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا آپ کو کہ میرے نزدیک نا وسیم بھائی, ایکسیپٹینس جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. سبحان اللہ, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یو آر ان دیٹ سچویشن. بالکل. اور یہ اللہ کی طرف سے دیکھیں نا, ہمارا قدر پر جو ایمان ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں جو خیر آئی جا رہی ہے وہ ہی قدر ہے. اللہ کی طرف سے اگر اللہ آپ کو ٹیسٹ کر لیتا ہے, کوئی چیز آپ لکھی ہوئی تھی وہ آ گئی ہے آپ تک, تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا, یہ میرا خیال اٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز موونگ ٹو اے پازیٹیو پاتھ. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل. اس دن ایک صاحب آئے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی سٹریس لیا ہی نہیں. تو میں نے کہا سر کیا کرتے ہیں؟ بغیر سٹریس کے تو آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. صحیح. فزیولوجیکل انگزائٹی یہ تو آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے. انگزائٹی اور سٹریس صرف اس بندے کو نہیں ہو سکتا جو قبر میں دفن ہے, باقی جو زندہ ہے نا. تو میں نے کہا اس کو ایکسیپٹ کریں. یہ آپ کا بڑا خطرناک جملہ تھا جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ کوئی اور کہانی بتا رہا ہے, آپ کی زبان جو ہے وہ ایکسیپٹنس میں ہے ہی نہیں, وہ ایکسیپٹ کر ہی نہیں رہی. تو سب سے پہلا کام کہ جی بالکل میں بیمار ہوں لیکن بیماری کی شفا موجود ہے. کیا بات ہے, آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. ہم جو ہے نا وہ ڈینائل میں رہتے ہیں. صحیح کہ نہیں مجھے کسی ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بیماریاں آتی ہیں,
جس طرح صحت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ویسے ہی بیماری بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. بیماری سے پہلے زندگی اپنی لگتی ہے، بیماری میں اللہ کی لگنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ سے آپ اتنا اسٹرانگ جو ہے وہ آپ کا وہ تعلق بن جاتا ہے. بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تک انسان بیماری کے قابو میں رہتا ہے اس کے ہر لمحے پہ نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ اگر ہم جو ہے اس بیماری کو بھی اللہ کے ریفرنس سے دیکھیں جی تو ہم اس کو بالکل پراپر طریقے سے ایکسیپٹ کریں گے. صحیح بات. اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتر دن بھی آئیں گے اور جس کو وسیم بھائی ہم اکثر بڑی سخت آزمائش سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، آئی تھنک دیٹ از دی ریفائنمنٹ پروسیس، ناٹ ایون این آزمائش. آزمائش تو دیکھیں نا، انبیاء پہ کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، مطلب حضرت سارہ بانجھ ہو گئیں اور فرشتوں نے جب نیوز دی، گڈ نیوز، تو ایون شی کوڈنٹ بلیو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا ان آزمائشوں کا جو اللہ نے اپنے پیاروں کو جس طرح سے آزمایا. آئی بلیو کہ وہ ریفائنمنٹ پروسیس اللہ ریفائن کر رہا ہے آپ کو. ابھی ریسنٹلی وسیم بھائی ایک میرے پاس ایک سسٹر کا میسیج آیا، تو کافی پریشان تھی. شی سیڈ کہ میرے ٹوئنز بچے ہیں، اور بھی ہیں 2-3 اور بچے بھی ہیں ان کے، لیکن دے ور دا فرسٹ بورن. یہ ٹوئنز جو ہیں دونوں بیٹے ہیں. شی سیڈ کہ انہیں کوئی نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے، ان کی نا گردن نہیں ٹکتی، اور ہر وقت یعنی ظاہر ہے کہ پیرنٹس بیکم ڈپینڈنٹ آن سچ چلڈرن. تو شی سیڈ کہ ان کا امیون سسٹم بھی بہت ویک ہے، یعنی انہیں ہر تیسرے دن کو بیماری ہو جاتی ہے. تو ہر وقت نا ہم کھپے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی جو ہے نا ہم جڑے ہوئے ہیں. اینڈ شی واز سیئنگ کہ مجھے نہیں یقین آ رہا یہ میرے ساتھ ہو گیا، اور میں کویسچن کرتی ہوں اس کو، ڈیلی کویسچن کرتی ہوں کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، اور میں اللہ سے بھی پوچھتی ہوں کہ میرے ساتھ کیوں. اور آہستہ آہستہ میں اللہ کے بارے میں تھوڑا سا نیگیٹو بھی جو ہے نا وہ ہوتی جا رہی. سب سے پہلے تو میں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اپنی وہ دل کی ایک وہ صحیح خیالات جو ہیں ان کو سامنے رکھا ہے، ظاہر ہے اٹس امپورٹنٹ. لیکن پھر میں نے ان کہا کہ دیکھیں سب سے پہلے یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یو آر ان دس سچویشن اینڈ اٹ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ لکھا ہوا تھا آپ کے لیے کہ آپ کے بیٹے ان کو یہ ایشو ہوگا. سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کر لیں ایک ٹھنڈی آب بھر کے. اس کے بعد یہ سوچیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ضرور اس میں کو خیر. اور پھر میں نے انہیں کئی خیریں گنائی. ایک تو یہ کہ دیکھیں، میں نے کہا جو ایسے بچوں کی کفالت کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تو ایسے بچے تو ویسے ہی پل صراط سے ان کے لیے ایک جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ نجات کا باعث بنے. حدیث میں الفاظ ہیں اس طرح. دوسرا یہ کہ ایک ایک موقع پہ آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، یعنی اللہ کو پتہ ہے نا یہ میرا بندہ ہر وقت پریشان اور کھپا ہوا ہے، تو اللہ آسانی بھی پیدا کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کو وہ ابھی سمجھ آ جائے کہ یہ کیا تھا مقصد ان بچوں کا، ہو سکتا ہے آپ کو قیامت والے دن دکھائے اللہ. تو یہ تو انسان کبھی نہیں کہہ سکتا نا کہ نہیں جی آئی ایم ڈسٹرائڈ، آئی ایم ڈومڈ اینڈ آئی ایم گون. کئی لوگ ہیں وسیم بھائی، میں نے انہیں مثال دی ان کی کہ اگین یہ بھی مثال میرے وہ جو کلوز ریلیٹیو ہیں انہوں نے ہی بتائی. ان سے میری یہ گپ شپ لگی رہتی ہے ماشاءاللہ، جیسے ابھی آپ سے لگا رہا ہوں، تو ان کے پاس بھی کافی اگزامپلز ہوتی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے. انہوں نے اپنے ایک اور دوست کی بات بتائی کہ ان کو جو پہلا بیٹا ہوا وہ ہینڈی کیپ تھا، اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ جی یہ یا تو اسے وینٹیلیٹر سے اتار دیں گے ہم، ٹھیک ہے، تو ہی از ڈیڈ جب بالکل چھوٹا تھا، یا یہ کہ اس کا ہم تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں لیکن ہی ول بی ہینڈی کیپ فار لائف. کوئی اس کو ریئر ڈیزیز تھی. یہ سائڈ کہ نہیں ہمارا اس پہ بلیف نہیں ہے کہ مار دیا جائے. مرسی کلنگ آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں ایک پورا کانسیپٹ ہے. ہی سائڈ کہ نہیں مجھے قبول ہے یہ بچہ. اور وسیم بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اس بندے کے منہ پہ شکایت نہیں دیکھی. اینڈ ہی لوز ہز سن سو مچ. 6 سال 7 سال کا وہ بچہ ہو گیا، یعنی وہ اتنی ایفرٹ کر رہا ہے نا وہ بندہ اپنے بچے کے لیے. اس نے گھر بھی ایسا خریدا جس میں لفٹ لگوائی، ٹھیک ہے، وہ لفٹ سے اپنے بچے کو نیچے لاتا ہے. گاڑی میں سیٹ ایسی بنوائی کہ اس کا بچہ بیٹھ سکے کمفرٹیبل. یعنی ہی از ڈوئنگ سو مچ فار ہز چائلڈ. ڈو یو تھنک اللہ تعالیٰ اس کی تمام ایفرٹس ویسٹ کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جزا نہیں دے گا. اللہ کہتا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے نا میں سامنے لے آؤں گا، اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی میں اس کو بھی سامنے لے آؤں گا. اور اللہ کہتا ہے کہ اس محسنین کو تو اللہ پھر ایسے ریوارڈ کرے گا کہ آپ جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو دیکھیں ایسی مثالیں بھی ہیں وسیم بھائی کہ who are in that situation boldly and bravely they have accepted that situation. We have to be brave in life. کبھی کبھی نا ایک جملہ ہی وسیم بھائی کافی ہوتا ہے کسی کے لیے. میرے ایک دوست ہیں، ان کی بیٹی جو ہیں اکلوتی بیٹی ہیں، ان کو کھلا مطلب ابھی ریسنٹلی بڑا ان کے ساتھ حادثہ ہوا. بہرحال وہ جو بھی معاملہ تھا، لیکن یہ کہ بڑے دکھی تھے.
تو انہوں نے میرے سے کافی ڈیٹیل میں بات کی. تو ابھی ریسنٹلی میں ان سے ملا نا تو بڑا خوش تھے ماشاءاللہ, اور خود انہوں نے بتایا کہ علی بھائی یقین کریں آپ کا ایک جملہ جو ہے نا وہی میرے لیے کافی تھا. میں نے کہا اچھا کون سا جملہ, کیونکہ مجھے بھی نہیں یاد تھا, میں نے تو کافی باتیں کی تھی. کہتے نہیں وہ ایک جملہ, کہتے آپ نے سب سے پہلے مجھے کہا تھا کہ لسن بی بریو, بہادر بنے, جو ہو گیا ہے اس کو فیس کریں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. کہتے بس دیٹس اٹ, آئی بیکیم بریو. اللہ سے میں نے کہا اللہ مجھے بہادر بنا دے, مجھے سکت دے دے یہ سچویشن ایکسیپٹ کرنے کی. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا سکون, ایسا غنا اور ایسی سکت دی کہ میں بھی حیران ہوں. ماشاءاللہ ہم مسکرا رہے ہیں الحمدللہ. اس دن ایک خاتون آئی تھی, ان کا ذکر اگر میں بھول جاتا تو کیونکہ میں نے ان سے اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا کہ آئیں تو اس طرح تھا کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی, ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, انہوں نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی, پھر وہ اکیلی ہو گئی, میرڈ نہیں ہے. تو مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر وسیم وہ ٹائم جس وقت میرے گمراہ ہونے کے چانسز سب سے زیادہ تھے, پھر مجھے کچھ لوگ مل گئے. اچھا. اور میری جو رات ہے وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جو ہے نا وہ روشن ہو گئی. کیا بات. تو آپ نے جب بھی جانا ہے نا تو آپ نے ایک محمد علی بھائی کے سامنے یہ بات کرنی ہے, سبحان اللہ, اور دوسرا طہ ابن جلیل. کہتے ہیں کہ ان کی جب نئی ویڈیو ماشاءاللہ آتی ہے ماشاءاللہ تو میرے لیے وہ عید کا سما ہوتا ہے. کیا بات, کیا تو میں نے جو ہے آپ کی بات کروے کر اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بس اللہ تعالیٰ نے ہی ہم میں کچھ اچھی چیزیں وسیم بھائی ہم ہمارے منہ سے کہلوا دیتے ہیں. اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اور ان سسٹر میں بڑی خیر ہوگی. دیٹس وائی اللہ سلیکٹڈ ہر. ماشاءاللہ اللہ جس کو پسند کر لیتا ہے نا پھر اسی کو اللہ دین کی سمجھ بھی دیتا ہے, اپنے راستے پہ بھی لاتا ہے. تو جزاک اللہ, آپ نے ان کا میسج دیا. وسیم بھائی ایک اور چیز بڑا ہیلپ کرتی ہے, وین یو آر ویری ڈاؤن, you think all the ways are closed, all the doors are closed, اور وہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ دنیاوی معاملوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو. یہ بڑا نا ایک کہہ لیں کیتھارسس بھی ہے, اور اس میں نا بہت زیادہ دل ہلکا ہوتا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل کہ یو آر دا ورسٹ, آلویز دیر ول بی پیپل وے بلو یو, مطلب مور ورس دین یو, یا ان اے ورسر سچویشن دین یورز. اور میں نے بھی اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھی ہے ٹیکنیک وسیم بھائی, کہ جب بڑا دکھ آیا ہوتا ہے کسی بات پہ, ایک دم آپ سوچتے ہیں کہ یار میرے سے نیچے جو لوگ ہیں ان کا یہ مسئلہ دنیاوی طور پہ, اور یعنی صحت کے طور پہ یا کسی بھی سینس میں, تو وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں, دے آر گوئنگ آن, اور بہت سے ان میں سے شکر گزار ہیں. کئی مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. لٹرلی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وسیم بھائی who have nothing in their lives to thank for in the worldly sense, یعنی جو ہمارا کرائٹیریا تھینکنگ اللہ کا اس سینس میں کہہ رہا ہوں, بٹ یٹ دے آر دا موسٹ گریٹفل پیپل ماشاءاللہ. اور انہی کو دیکھ کے زندگی بڑی ہے نا وہ خوبصورت لگتی ہے. اصل میں زیادہ جو اکثریت ہے نا وہ حضرت کا یہ جملہ ہے کہ ہم رشوت کو حلال اور غریبی کو حرام سمجھتے ہیں. تو یہ آج کل جو ہے نا کہ یعنی اسی طرح سے ایک آڈیو میں کہتے ہیں کہ تمہارے جو معصوم بچے ہیں جی, ان کے لیے اگر تم اپنے دسترخوان پہ آگ لے آؤ گے حرام کی, تو تم اس سے بڑا ظلم ان بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو ہم وہ صرف اسٹینڈرڈ اپنا اوپر کرنے کے لیے ہر طرح سے جو ہے نا ہر طرح کا حربہ آزماتے ہیں. حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی یہ جو ضروریات ہیں نا ان کو تھوڑا سا کم کر لیں جی, تو ایک اچھی خوبصورت زندگی گزر سکتی ہے. یہ صرف ہمارے جو ہے نا ارد گرد کا جو لوگ کیا کہیں گے, لوگوں میں تھوڑا سا اونچا ہونے کے لیے, بالکل, تو یہ سارا کرنے کے لیے تو بس یہ اپنے اوپر کام کرنا ہے اور راضی رہنا ہے بھائی کہ اپنے سے نیچے دیکھو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چھت ہی نہیں ہے, جن کے پاس وہ بیسک ضروریات زندگی والی چیزیں ہیں ہی نہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دی ہوئی ہیں جن کی آپ قدر نہیں کرتے. تو بالکل اس سے بہترین تو میں کہتا ہوں نا کہ جب آپ نظر ڈالتے ہو اور جب دیکھتے ہو کہ واقعی میں تو جس لمحے پہ گلا کر رہا ہوں یہ تو شکر کا مقام ہے, کتنا شکر ہے جی کہ کتنی چیزیں. بلکہ وہ حضرت کا جملہ کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لینا جو اللہ نے تمہیں پہلے دی ہیں, پہلے وہ گنو اس کے بعد دیکھو کہ آیا ضرورت ہے بھی کہ نہیں. صحیح بات. لوگ جو ہے نا وہ بس بھول جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بس جتنا زیادہ ہوگا کثرت نا, تو کثرت پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں, برکت پہ نہیں رکھتے. صحیح بات. تو کثرت اور چیز ہے, برکت اور چیز ہے. سبحان اللہ. تو صفائی اور چیز ہے, پاکیزگی اور چیز ہے. ایک اور میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جو یہ نشہ کرتے ہیں بچے, اور
اس کے اوپر بھی نا میں پڑھ رہا تھا تو مجھے نا وہیں سے ریفرنس آیا, تو یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی کوئی آڈیو تھی, اس میں یا کتاب میں تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ, اور میرے پاس لوگ آ کے بچے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ بھئی ہم تھوڑا بہت نشہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کام کریٹیوٹی مانگتا ہے. تو حضرت سے پوچھا کہ کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ کہتے جی بالکل وہ کرتے ہیں, لیکن اس کی ایک حد ہے, اس کے بعد بلاک لگ جاتا ہے. اگر آپ واقعی کریٹو ہونا چاہتے ہو, کریٹیوٹی کو بڑھانا چاہتے ہو, تو اس کا ایک ہی فارمولا ہے, اور وہ ہے پاکیزگی. جتنا اپنے خیال کو پاکیزہ کر لو گے اتنا کریٹو ہو جاؤ گے. کیا بات ہے. تو یہ جتنے بچے جو ہے نا جو یہ بہانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں شاید کسی اس چیز کی ضرورت ہے, سبحان اللہ, روح جب آپ کی طاقتور ہوتی ہے نا, اس سے جو آپ کو ہائے ملتا ہے, اگر چلے ان کا وہ جو ورڈ جو یہ ہائے 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 کرتے رہتے ہیں, تو وہ جو ہائے ہے نا اس کو ایک دفعہ محسوس کر کے تو دیکھو, کسی کے کام آ کے تو دیکھو, تو پھر پتہ چلے گا کہ بھائی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. کیا بات ہے. بس یہی ہے کہ امیزنگ, ماشاء اللہ, امیزنگ.